اور ایک بات اور کہ اس رات میں لوگ قبرستان جانے کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی ایک رواج چلا ہوا ہے کہ شب برات میں قبرستان جائیں, اپنے عزیزوں اقارب کے لیے دعا کریں. اس کی حقیقت بھی سمجھ لینے کی ضرورت. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو معمول بنایا جائے. معمول بنانے کی چیز نہیں ہے کہ ہر شب برات میں ضرور اہتمام کرے, آدمی ضرور قبرستان جائے. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کبھی کبھی چلا جائے تو ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ ساری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ منقول ہے کہ آپ اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا, تو مجھے ذرا تشویش ہوئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلی. تو کسی طرح وہیں حضرت عائشہ کے گھر کے قریب اس فاصلے پر جنت البقیع کا قبرستان ہے. تو میں تلاش کرتے کرتے ادھر چلی گئی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے وہاں کافی دیر تک آپ دعائیں فرماتے رہے اور یہ فرمایا کہ آج کی رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس واسطے میں یہاں پر آیا اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ روایت ہے ترمذی شریف میں روایت ہے. یہ روایت صنعت کے اعتبار سے بھی کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو ساری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ آپ کا قبرستان جانا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ ہر سال جاتے ہو, جب بھی شب برات آتی ہو آپ ضرور تشریف لے جاتے ہو. ایسا نہیں, ایک مرتبہ ہوا. تو میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائے, یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث سے احادیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ساری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے جانا منقول ہے, ٹھیک ہے بھائی کبھی تم بھی چلے جاؤ, اس خیال سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کوئی مذاق کر, لیکن اس کو ایسا معمول بنا لینا جس سے یہ گمان ہونے لگے کہ یہ مستقل سنت ہے, تو یہ بات ٹھیک نہیں. بہت سے مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے اعمال ثابت ہیں کہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے, جاتے ہوئے دیکھا تو دو قبریں ہیں, تو وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے ساتھ جو صاحب کرام تھے ان سے عرض کیا, ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ دو قبریں جو ہیں ان کے اندر جو مردے ہیں ان پر عذاب ہوتا ہے. اب جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا, نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے, لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکشف فرما دیا گیا, دکھلا دیا گیا ان پر عذاب ہو رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ہما یعذبان فی کبیر, کسی ایسے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا جو بہت بڑا مشکل کام ہو, اس کی وہ یہ نہ کر سکے ہوں اور اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہو. معمولی سی بات تھی جس کی بنا پر عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ چغلیاں کھایا کرتے تھے لوگ, چغلی کھاتے تھے. چغلی کھانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بدخواہی کی نیت سے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس کی شکایت کسی دوسرے سے کی جائے. اگر اصلاح کے لیے کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر واقعی اصلاح مقصود, لیکن اگر مقصود ہے بدخواہی, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, اس کی وجہ سے شکایت کی جا رہی ہے تو وہ چغلی ہے, وہ نمیمہ ہے. قرآن کریم میں اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب جو ہے جن کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چغلی کھایا کرتے. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے قبر والے پر عذاب جو ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے. پیشاب کی چھینٹیں کپڑے پر لگ رہی ہیں, جسم پر لگ رہی ہیں, اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے, اس واسطے عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن یہ لوگ اس میں مبتلا رہے, اس کی وجہ سے قبر کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں. پہلے تو یہ فرمایا. پھر قریب میں ایک شاخ پڑی ہوئی تھی, یعنی کہ کوئی جھاڑی وغیرہ تھی, اس میں سے ایک شاخ آپ نے توڑی اور توڑ کر اس قبر پر گاڑ, اور قبر پر گاڑ کر یہ فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو ہلکا کر دے کہ جب تک یہ ٹہنی سرسبز رہے, خشک نہ ہو, اس وقت تک شاید اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے, ان کو عذاب کو ہلکا کر. یہ فرمایا, یعنی امید ظاہر فرمائی کہ شاید ان سے عذاب ہلکا. یہ ایک واقعہ پوری تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ میں آتا ہے. وہاں پر آپ نے شاخ گاڑی اور یہ بھی فرمایا کہ شاید ان سے عذاب میں تخفیف ہو جائے. لیکن اس سے پہلے, اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے دفن کرایا, دفن کیا. ویسے جن کا انتقال ہوا ان کو بھی, بعض وہ جو جنگوں میں شہید ہوئے ان کو بھی,
لیکن کسی جگہ کہیں بھی آپ نے شاخ گاڑنے کا معمول نہیں بنایا. تو میرے والد ماجد پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کبھی اکا دکا کسی قبر پر شاخ گاڑ دے اس خیال سے کہ حضور نے ایک مرتبہ گاڑی کی، چلو میں بھی گاڑ دیتا ہوں، آپ کی اس ایک مرتبہ کی سنت کے ساتھ تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. لیکن اس کو مستقل معمول بنا لینا کہ ضرور اس کے اوپر جب بھی کوئی تصویر ہو قبر بنے تو اس کو ضرور شاخ گاڑے، یہ کوئی شریعت کا سنت کا تقاضا نہیں. لوگوں نے اسی کو آگے بڑھا کر پھول کی چادر چڑھانے کے اوپر استدلال کر لیا. جو حضور نے شاخ گاڑی تھی لہٰذا ہم پھول چڑھائیں گے قبروں کے اوپر، قبروں پر پھول کی چادر چڑھائی جا رہی. تو اول تو وہ پھول نہیں تھے بلکہ وہ شاخ تھی، قبر کے اوپر کی گاڑی تھی، قبر کے سرانے گاڑی تھی. اور دوسرے یہ کہ وہ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو اس لیے جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس درجے میں اس کو رکھو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. یہی معاملہ شب برات میں قبرستان جانے کا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو ایک مرتبہ، وہ بھی کوئی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، اس کو بھی محدثین نے اس میں کلام کیا ہے کہ یہ روایت کبھی نہیں. اس لیے اس کو کبھی کبھی آدمی چلا گیا کبھی نہیں گیا، لیکن مستقل معمول بنانا، اس کو سنت سمجھنا، سنت مستمرہ سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں.